فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کے مدنی عالم اسلامی بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات۔ انشاءاللہ عز وجل آج بھی اس سلسلے میں ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ ہمارے جو ناظرین اس وقت سلسلے میں شامل ہیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، قلم اور ڈائری رکھ لیجئے، اہم مدنی پھول تحریر کیجئے، انشاءاللہ عز وجل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ سلسلے میں ہم کورس کو شامل کرتے ہیں۔ جی کورس دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عرفان اسلام ہے، میں جڑا والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بندہ اپنا خون کسی کو دیتا ہے، صدقہ جاریہ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی حضور، میرا نام محمد اظہر علی اتاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ حج کر کے آئی ہیں اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میری جو پچھلی قضاء عمری کی نمازیں ہیں جو میں پہلے نہیں پڑھتی رہی ہوں، تقریباً بنتی ہیں 40-45 سال کی نمازیں، وہ کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ وہ معاف ہو جائیں، یا وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ حج کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیا میری بقایا نمازیں معاف ہو چکی ہیں یا نہیں؟ اور اگر مجھے لوٹانی ہی ہیں تو وہ مجھے کس طرح سے لوٹانی ہوں گی زیادہ عرصے کی نمازیں؟ انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام لیاقت علی دستی ہے، میں ڈیرہ گاجی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، میرا کاروبار ہے، موٹر سائیکل کا شو روم ہے، ٹریکٹر کا شو روم ہے، پلاٹو کا کاروبار ہے، ادھار پہ کام بھی کرتا ہوں اور نقد بھی کم کرتا ہوں۔ کیا میرے لیے یہ صحیح ہے میں ادھار پہ کم کر لوں؟ مثلا گاڑی موٹر سائیکل 50,000 کی ہے، ہم دیتے ہیں 60,000 کی 2 مہینے کی میعاد میں یا 3 مہینے کی میعاد میں، کیا ہمارے لیے یہ صحیح ہے؟ برائے مہربانی کر کے یہ شرعی مسئلے سے ہمیں آگاہ کریں، شکریہ۔ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجاد احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت فوت ہو جائے نہانے کے بعد، کیا اسے اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی میرا نام فہیم احمد اور میں شہر کراچی سے ہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جلدی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ سجود اور قیام وغیرہ جو ہے وہ بہت جلدی کرتے ہیں، تو آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل توجہ سے سنیں گے تو یہ جوابات ہم سب کے علم دین میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ جی حضور، طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا عرفان بھائی جڑاوالا سے تھے، خون دینا کیسا؟ یہ صدقہ ہے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون دینا، تو اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ خون چونکہ ایک جو دیا جاتا ہے علاج کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے، تو بلا وجہ تو خون دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے مکمل جسم کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے، بلکہ گویا کہ اس کے پاس امانتاً اس کا جسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی اپنے جسم سے کوئی چیز دے نہیں سکتا۔ صحیح۔ تو خون بھی چونکہ جسم کے اندر رواں ایک چیز ہے اور انسان کو اس کی خود جو ہے وہ حاجت اور ضرورت ہے، البتہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر واقعی سامنے والا مسلمان جو ہے وہ اس قدر شدید کنڈیشن میں آ چکا ہے کہ اب اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ضرورت شدیدہ ہو گئی ہے کہ اب اس کو خون دینا ہی پڑے گا، اور یہ جو دینے والا ہے یہ دے بھی سکتا ہے، خود دینے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اسے پھر دوسری بوتل لگانی پڑے، اس کو خون دینا پڑے، اس کو خون دینا پڑے، ایسا بھی نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر یہ شرعاً دے سکتا ہے، جائز ہے ایک ضرورت کے تحت مسلمان کی جان بچانے کی خاطر، لیکن صدقہ جاریہ میں اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک دینے کی اجازت ہونا ایک الگ ہے، لیکن صدقہ جاریہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو کہ رہیں اور ان کی وجہ سے نیک کام جو ہے وہ چلتا رہے، اس کا سلسلہ جاری رہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ بندے کو پہنچتا ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں کہ ان کا ثواب جو ہے وہ جب تک مسجد رہے گی تو اس میں نماز پڑھنے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، مدرسے میں جو ہے وہ طلباء پڑھیں گے، علماء پڑھائیں گے، دین کی باتیں ہوں گی تو اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ صدقے میں نہیں ہے، البتہ ضرورتاً دینے کی اجازت ہے۔ ہاں، بلا ضرورت جو لوگ اس کو نیکی اور ایک ثواب کا کام سمجھ کر جو ہے وہ دیتے ہیں، بلڈ بینکوں میں دیتے ہیں یا ویسے دیتے ہیں، تو اس کی شریعت جو ہے وہ پذیرائی نہیں کرتی بلکہ اس سے منع کرتی ہے۔ ضرورتاً ہی ایک خاص صورت کے اندر اجازت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ وہیں تک محدود رہے گی، اس سے ہٹ کر آگے کی طرف نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ صحیح۔ اچھا، اس وقت جب خون دیا جا رہا تھا، ضرورت تھی، اس وقت ثواب ملنے کی امید ہے؟ ثواب ملے گا اس وقت اگر اچھی نیت کے ساتھ دیں گے سامنے والے مسلمان کی جو ہے وہ جان بچانے کی نیت سے، تو اس صورت کے اندر امید کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ہمارے اظہر بھائی تھے مرکز الاولیاء سے، والدہ حج کر آئی ہیں، ان کی 45 سال کی نمازیں باقی ہیں، تو کیا حج سے معاف ہو گئیں یا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے نمازیں معاف ہو جائیں؟ اب تک تو کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے نماز معاف ہو، الا یہ کہ جو ہے وہ خود ہی نماز جو ہے وہ پڑھ لیا جائے۔ نماز ہی ایک وظیفہ ہے جو کہ اپنی جو ہے وہ معافی کا سب سے بڑا جو ہے وہ وظیفہ ہے، مگر چونکہ حج ایک بہت بڑا عمل ہے اسلام کے اندر اور اس کی اپنی فضیلت بھی ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ جب حاجی عرفات میں جاتا ہے تو حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب مزدلفہ میں آتا ہے تو حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ کس حاجی کے لیے ہے؟ صحیح ہے۔ اور پھر جب حاجی واپس آتا ہے اب اسے زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اس بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس حاجی کے بارے میں ہے کہ جو حاجی پاک مال کے ساتھ حج کے لیے جائے، ٹھیک ہے، اور پاک نیت سے حج کرے، اور دوران حج مکمل سفر میں آنے جانے میں وہاں رہنے میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، ہر قسم کے گناہوں سے بچے، بد نگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، جتنے بھی گناہ ہیں اس عظیم سرزمین پر ہے تو ان تمام گناہوں سے بچے، ہر قسم کے گناہ سے بچے۔ ٹھیک۔ اب جب اس نے اس طرح جو ہے وہ حج کیا تو اب اللہ تبارک و تعالی اس کے حج کو اگر قبول فرما لے، کیونکہ قبولیت کا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہم نے جو عمل کیا وہ قبول ہوگا یا نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ بندے کو امید ہونی چاہیے، رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے بندے کو، اس کی رحمت پہ نظر ہے تو قبولیت کی جو ہے وہ امید ہے۔ تو بشرط قبول، یعنی جب حج قبول ہو جائے تو اب پچھلی زندگی میں ہونے والے اس کے جو گناہ تھے، حقوق اللہ تھے یا حقوق العباد تھے۔ صحیح۔ حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد کسی کا جو ہے وہ مال ہڑپ کر لیا تھا، کسی سے بد زبانی کی تھی، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، تو یہ حقوق معاف ہو جاتے ہیں ان معنوں میں کہ ان کا جو گناہ ملا تھا صحیح وہ معاف ہو گیا۔ صحیح۔ لیکن اب جب گناہ کیا تو اس کی دو جو ہے وہ صورتیں ہوں۔ صحیح۔ ایک تو یہ کہ اس کا گناہ مل گیا آپ کو، صحیح، اور ایک یہ کہ اب اس سے متعلق
دوسرا معاملہ کہ وہ بھی ادا کرنا ہے. صحیح. گناہ تو وہ اللہ کی نافرمانی کی، سب سے بڑا تو گناہ یہی ہے کہ بندے نے، چاہے وہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد، اللہ کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، جو کہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے جو ہے وہ منع کیا، اس چیز سے بندے کا رک جانا دو جہان کی عبادت سے بہتر. صحیح. تو یعنی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا ایک بہت اہمیت کی حامل جو ہے وہ چیز ہے، گناہ سے بچنا. تو اس سے رکنے نہ رکا تو وہ گناہ کا مستحق ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حج مقبول کے ذریعے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اب وہ کام جو اس کے سے سرزد ہوئے تھے گناہ کے، ان کا دوسرا جو تصویر کا رخ ہے وہ ان کو درست کرنا ہے. صحیح. ایک جو غلطی ہو گئی، بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کو درست کرنا ہے. نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھنی، یعنی اس کا ازالہ جو ہے. جی. حج نہیں، روزہ نہیں رکھا تو روزہ رکھنا ہے. کسی کی تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی بھی مانگنی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اسے اس کا مال بھی واپس کرنا ہے. صحیح. تو اب اس میں علماء فرماتے ہیں اب واپس آنے کے بعد، حج سے واپس آنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد واپس آنا، یعنی اب تو ہمارے یہاں کافی لمبا پیریڈ ہوتا ہے، اصل تو حج ہو گیا، اب اس کے بعد بھی جو ہے وہ 40 دن ہوتا ہے. وہ کہیں پاکستان جا کر ہی میں یہ سارے کام شروع کروں. صحیح. تو یہ ضرور وہیں سے ہی یہ سارے کام شروع کر دینے. تو اب حج کے بعد سے اس کو اتنا موقع ملتا ہے کہ وہ حتی الامکان حتی المقدور اپنی قدرت کے اعتبار سے جتنی نمازیں ہیں 45 سال کی ہیں تو وہ ادائیگی شروع کر دیتا ہے. صحیح. کہ میں نماز شروع کر دوں. اب اس کو موت آ جاتی ہے، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے ان گناہوں کا جو یہ رخ تھا وہ بھی معاف فرما دے. سبحان اللہ. اور جو حقوق العباد ہیں ان میں یہ فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن جن جن بندوں کے حق اس سے متعلق تھے، اس نے جتنا عرصہ زندہ رہا اس کی کوشش کی، اس کی تلافی کی، ازالے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سارا ازالہ نہیں کر سکا، کچھ کر سکا کچھ نہیں، یا یہ کہ اسے کچھ بھی موقع نہیں ملا، آخری دن ہی انتقال ہو گیا حج کے موقع پر. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی ان افراد سے صلح کروا دے. سبحان اللہ. اور اب اگر اس کو وقت ملا ہے لیکن اب پھر وہ ان چیزوں کو ازالہ نہیں کرتا، نمازیں جو چھوڑی ہوئی ان کو چھوڑے ہی رہنے دیتا، تو اب یہ دوسرا گناہ اس کا شروع ہو جائے گا. صحیح. کیونکہ نماز چھوڑی، اب اس نے جب اس نماز کو اور تاخیر کی، اس کی قضا میں تاخیر کی، تو گناہ گار ہو رہا ہے. جلد از جلد اس کو ادا کرنا چاہیے. اب جب وہ گناہ معاف ہو گئے تھے تو اسے چاہیے تھا کہ جلد از جلد ادا کر لے. صحیح. لیکن اب اگر ادا نہیں کرتا تو یہ دوبارہ گناہ گار ہو جائے گا مزید تاخیر کی وجہ سے. جی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حج مقبول پچھلے گناہوں کی تلافی کے لیے، صحیح، آئندہ کے لیے نہیں. صحیح ہے کہ وہ اس حج کی وجہ سے کہ آئندہ بھی جو تم گناہ کرو تو وہ معاف رہیں، یہ تو اب آئندہ کر رہے ہو نا. صحیح. تو اس لیے جو بھی حاجی جائیں، اولاً تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا حج بھی مقبول ہوا یا نہیں. یہ جو ساری رحمتیں اور یہ ساری جو بشارتیں ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ تو حج مقبول پر ہے. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید لگاتے ہوئے، اس کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ہم یہ سوچ بھی لیں کہ چلے ہمارا حج مقبول ہو گیا، تو اب بھی ان گناہوں سے فوری طور پر ان گناہوں کا ازالہ ضروری. صحیح. تو اب ان کی والدہ کو بھی یہی چاہیے، یا اور دیگر حاجی جو بھی ہیں، کہ اب جب کہ وہ حج کر کے آ چکے ہیں، چاہے کبھی بھی حج کیا تھا، تو اپنے ان گناہوں کے ازالے کے لیے فوری طور پہ کوششیں شروع کر دیں. نمازیں تھیں تو ان نمازوں کی ادائیگی شروع کر دیں، روزے باقی تھے تو ان روزوں کی ادائیگی شروع کر دیں. کسی کا دل دکھایا تھا اس سے معافی مانگ لیں. اگر کسی کو جو ہے وہ کسی کا مال دینا تھا اس کا مال دیں. اس کا نہیں پتا تو اب اس کے مال کے اعتبار سے کیا کرنا ہے، اس کے شرعی احکام کیا ہیں، وہ عالم دین سے جو ہے وہ رابطہ کریں، مفتیان کرام سے پوچھیں کہ اب میں نے اس مال کا کیا کرنا ہے، اس کے مطابق عمل کریں. اور جب زیادہ نمازیں قضا ہیں، قضاء عمری ہے، تو اس میں جو ہے وہ آسانیاں بھی ہیں کہ ان کی ادائیگی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. تو امیر علیہ سنت کا اس پر رسالہ ہے قضا نماز کا بیان، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ مختصر طریقہ بتایا گیا جس کے ذریعے بندہ اپنی زیادہ قضاء عمری جو ہے وہ تھوڑے وقت میں ادا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کوشش کر دیں. تو والدہ کی عمر بھی جو ہے وہ کافی ہو چکی ہوگی، تو اب وہ جب کوشش کرنا شروع کر دیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کوشش کریں گی تو ایک تو ہمت دے گا کہ یہ اس چیز کو جو ہے وہ ادا کر سکیں، اور اگر خدا نخواستہ اس دوران انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو معاف فرما دے گا. لیکن اپنی طرف سے کوشش ضرور کریں. ٹھیک. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، وہ ان کا شو روم ہے، لیاقت بھائی ہیں، اور موٹر سائیکلیں وہ فروخت بھی کرتے ہیں، ادھار بھی دیتے ہیں، نقد بھی دیتے ہیں. اب 50,000 کی موٹر سائیکل وہ 60,000 میں بیچ رہے ہیں، تو
شاید ان کو گھبراہٹ ہے کہ شرعی مسئلہ پونا چاہ رہے ہیں، جی جی کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں کاروبار جو ہے وہ ادھار اور نقد یہ تو شروع سے ہی رائج ہے، صحیح، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز ادھار بیچنا چاہیں ادھار بیچیں یا نقد بیچیں، لیکن اصل ایک نارمل کاروبار ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ماڈرنائز کیا جاتا ہے، صحیح، اس کے ساتھ جو ہے وہ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے آپ مارکیٹ میں ہونے والے جو جتنے بھی اس طرح کے عقود ہیں اور کاروبار ہیں وہ مختلف کنڈیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ شرعاً ناجائز بن جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی چیز ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 50,000 ہے، نقد کے اندر یہ کسی کو کہتے ہیں کہ 50,000 کی میں آپ کو کیش میں بیچتا ہوں، جائز ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت ہی جو ہے وہ ادھار میں 60,000 روپے، صحیح، اگر آپ 3 مہینے بعد مجھے پیمنٹ دیں گے تو یہ میں آپ کو 60,000 کی بیچتا ہوں، اس کی قیمت ہی 60,000 ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عموماً گاڑیاں وغیرہ یہ دیگر چیزیں جو قسطوں پر بیچی جاتی ہیں یا ادھار پر بیچی جاتی ہیں ان میں ناجائز شرائط ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے پیمنٹ لیٹ کی تو اس پہ پینلٹی چارج کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گاڑیوں وغیرہ کے اندر انشورنس لازمی ہوتی ہے، اور دیگر جو ہے وہ شرائط ہوتی ہیں کہ اگر آپ گاڑی کی قسط ادا نہیں کر سکے تو ہم ضبط کر لیں گے، صحیح، اور ناجائز مختلف جگہوں کے اعتبار سے مختلف شرائط ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا جو ہے وہ آج کل تقریباً جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے۔ صحیح، تو اگر واقعی یہ بچ سکتے ہیں اور ان تمام ناجائز شرائط کے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں تو کام کریں، لیکن ادھار کے کام کو کرنے کے حوالے سے چونکہ یہ کام ایک رائج ہے مارکیٹ میں اور جو ہے وہ ناجائز طریقے سے رائج ہے، صحیح، تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی، چند چیزیں تو ہم نے اپنی بیان کر دیں، لیکن اور بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو جن کو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب نے یہ تو بیان نہیں کی، صحیح، تو اب یہ جو ہے وہ اس کی تو اجازت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور بھی دیگر ہوں گی۔ تو اب اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ذہن ہے کہ ان شرائط کے بغیر یہ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے دارالفتہ میں تشریف لائیں، ٹھیک ہے، اپنا پورا مکمل پروسیجر بتائیں، پھر اس کو ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا چیز درست ہے اور کیا غلط ہے۔ جو درست ہے اس کے مطابق اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو کریں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ شوہر اپنی زوجہ کو، عورت کو غسل کرنے کے بعد دیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح کا شاید سوال تھا جی جی، اس میں انتقال کے بعد جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ اپنی زوجہ کا چہرہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، غسل سے پہلے بھی دیکھ سکتا ہے، غسل کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے، شرعاً جو ہے وہ اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، بقیہ لوگوں کو تو پھر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن شوہر کو نہیں دکھا رہے ہوتے، تو ایسا نہیں ہے، شوہر کو دکھا سکتے ہیں، البتہ چھونا منع ہے۔ ٹھیک۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا، اس حوالے سے سوال تھا، کیسا؟ نماز جلدی جلدی جو ہے وہ پڑھنا کہ رکوع و سجدہ جو ہے وہ مکمل نہ کیا جائے، تو اس بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث طیبہ بھی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آئے، نماز پڑھی، حضور کے پاس آئے، پھر اس کے بعد سلام کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، آپ نے فرمایا وعلیک السلام، واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر نماز پڑھی، پھر آئے، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، فرمایا واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر تیسری مرتبہ کہ دوبارہ نماز پڑھو تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ نماز سکھا دیجیے، کہ آپ بار بار مجھے نماز کے لیے بھیج رہے ہیں تو مجھے سکھا دیجیے کہ میں نماز کس طرح ادا کروں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کرو، مکمل اطمینان کے ساتھ وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے، صحیح، جلد بازی نہ ہو، اطمینان ہو جائے، سجدہ کرو، سجدے کے اندر اطمینان ہو جائے، سجدے سے اٹھو، بیٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اسی طرح اطمینان کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرو۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا وہ چور ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے چراتا ہے؟ فرمایا رکوع و سجود پورا نہیں کرتا۔ تیسری حدیث ارشاد فرمایا ایک شخص کو نماز پڑھتے ملاحظہ فرمایا کہ رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونگ مارتا ہے، ٹھونگ مارنے میں بس گیا اور اٹھ گیا، جس طرح نا مرغا یوں کر کے جو ہے وہ مارتا ہے اور منہ اٹھا لیتا ہے، تو اطمینان کے ساتھ سجدہ نہ کیا۔ حکم فرمایا کہ رکوع پورا کرے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ اسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملت محمد کے علاوہ پر مرے گا۔ اللہ۔ پھر فرمایا جو رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونگ مارتا ہے اس کی مثال اس بھوکے کی ہے کہ ایک دو کھجوریں کھا لیتا ہے جو کام نہیں دیتی۔
تو اب جو اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں جلدی جلدی کہ بس جو ہے فارمیلٹی جو ہے کے طور پر نماز ادا کر رہے ہیں، عبادت کے اندر جو ہے وہ لذت اور خشوع جو چیز ہے، جیسے کھانا جب کھاتے ہیں تو اب وہ ایک دو کھا کے چلا گیا تو نہیں پتہ چلا یہ کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، تو اسی طریقے سے جب نماز ادا کرے تو لذت اور خشوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے بندہ نماز ادا کرے۔ جب ایسی نماز ادا کرتا ہے تو پھر وہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز انسان کو برائیوں سے بھی روک دیتی ہے، بری باتوں سے بھی روک دیتی ہے۔ اور جب بندہ ایسی نماز نہیں کرتا، اس طریقے سے ادا کرتا ہے، تو وہ نماز کامل و مکمل ہی نہیں، صحیح، وہ اس کو فائدہ ہی نہیں دیتی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے رزق میں بھی برکت نہیں ہوتی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کے جھگڑے بھی ختم نہیں ہوتے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہوں سے بھی ہم نہیں بچ پاتے۔ تو اولاً ہمیں اپنی نماز پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم نماز پڑھتے کس طریقے سے۔ صحیح، آیا نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی؟ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا نا کہ مجھے دیکھو میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو نماز ایک ایسا عمل جس کے لیے آپ علیہ السلام نے گویا پریکٹیکل جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ دیکھو اس طریقے سے نماز پڑھنی۔ صحیح، بندہ کسی آفیسر کے پاس اگر جاتا ہے، اپنا کوئی کام کروانا ہو، کوئی پوسٹ کروانی ہو، کتنی توجہ اطمینان کے ساتھ اور بالکل ہمہ تن گوش ہو کر وہاں بیٹھے گا۔ وہ 2 گھنٹہ باہر بھی بٹھائے گا اپنے آفس کے اور اس کے بعد 2 گھنٹہ اندر بھی بٹھا لے گا، صحیح، تو بیٹھا رہے گا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کھلا ہوا ہے، اس کے باہر تو جو ہے وہ بیٹھتے نہیں ہیں، نہ جو ہے وہ اس کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور جب نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو اس وقت خاص جو ایک وقت ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ بندہ حاضر ہوا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ اس قدر جلدی دکھانا کہ کسی بھی طرح ایک انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق و مالک کے سامنے اس طرح لاپرواہی کے ساتھ آئے، جبکہ یہ بات ہر انسان اور مسلمان خاص طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں تو فرمایا کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور تم قائم نہ کر سکو تو اس بات پہ تو یقین کامل رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ یقین کامل بندے کا ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اس طریقے سے نماز کے اندر جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرے گا، بلکہ اگر وہ 2 رکعت بھی پڑھے گا تو اطمینان کے ساتھ پڑھے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، اور خشوع و خضوع نماز کی روح ہے، اصل ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ فقہا نے کئی ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ خشوع و خضوع میں جو ہے وہ خلل آئے نماز کو مکروہ قرار دیا کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھی ہے جہاں پہ نماز کے خشوع و خضوع میں خلل واقع ہو۔ بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نماز دوران نماز خشوع و خضوع میں خلل کی بعض صورتوں کے اندر نماز توڑنے تک کی اجازت ہے۔ تو اس قدر جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے، تو ہمیں اپنی نمازوں پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور اس طرح کی تمام اغلاط کو دور کر کے اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو محمد طاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفعل سنت میں سوال یہ ہے کہ کارٹون کی تصویر کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ بھی جاندار کی تصویر کے حکم میں آئے گی یا نہیں؟ کیونکہ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ محض خیالی تصاویر ہوتی ہیں۔ کارٹون کی تصویر اگر شرٹ پر بنی ہو تو ایسی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جوید اقبال ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب، ایک بابا جی نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کوئی بھی پریشانی ہے گوشت وغیرہ یا لنگر پکا کر نا ایک درخت کے نیچے رکھ تو آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم، میں دارالفتہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غیر محرم کے ساتھ حج اور عمرے پہ اگر کوئی اسلامی بہن گئی تو اب اس کے وہاں پر حج اور عمرے کا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں، یا کہ اس کے مطلب عمرہ بھی ہوگا یا مطلب کو گناہ کس کا ہوگا اس کو، اس کے بارے میں وضاحت سے ہمیں ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نوافل میں رکوع کی کتنی حد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید؟ جناب میں زاہد علی بوزدار بات کر رہا ہوں ٹنڈولیار سے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بندہ جب عمرے پہ جاتا ہے تو پہلی بار عمرہ کمپلیٹ کر کے صفا مروہ کے بعد اپنی ٹھوڑ کروا لیتا ہے، اس کے بعد اگر بندہ 2 بار 4 بار
عمرہ کرے یا ادھر بندہ 4 دن 5 دن مکہ شریف میں ٹھہرتا ہے تو روز 2 بار عمرہ کرے تو اس کی ٹھوڑ کرانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ ایک بار تو اس نے ٹھوڑ کروا دی، اس کے بعد بولتے ہیں کہ صفا مروہ کے بعد تو ٹھوڑ حال میں کرانی چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ واضح بتا دیں گے تو شکریہ۔ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، شامل سلسلہ آخر تک رہیے گا۔ کارٹون کے بارے میں ارشاد فرمائے، کارٹون کا کیا حکم ہے؟ تصویر والا حکم ہے، اور اگر ایسے کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں نماز کی حالت میں جس پہ کارٹون بنی ہے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کارٹون کی تصاویر دیکھیں ساری ہی اس طرح نہیں ہوتی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خیالی تصاویر ہوں، بلکہ ان میں اکثر ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ جانداروں کی تصاویر کے مشابہ ہوتی ہیں یا جاندار کی تصاویر ہی ہوتی ہیں۔ تو جاندار کی تصاویر جو ہیں یا ان کے مشابہ ہیں تو وہ تو شرعاً ناجائز کے ہی حکم کے اندر ہیں، صحیح، ان کو ہرگز جو ہے وہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، پرنٹ نکالنا بھی جائز نہیں ہے، اور پھر یہ کہ لباس کے اوپر جب آپ اس کو پہن کر جو ہے وہ نماز پڑھیں گے تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، بندہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ بعض تصاویر جو ہے وہ ایسی ہیں جن کا جو کسی بھی جاندار چیز کی جو ہے وہ شبیہ بھی نہیں دیتی، اس طرح کا جاندار جو ہے وہ پایا ہی نہیں جاتا، بالکل ہی ہٹ کر جو ہے وہ چیز ہے۔ نہ جاندار سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نہ ہی جو ہے وہ انسانوں میں نہ جانوروں کے اندر کسی بھی طرح سے اس کی تصویر کسی کو بھی جو ہے وہ میچ نہیں کرتی، نہ اس کی شبیہ دیتی ہے۔ صحیح، تو ایسی تصویر کے اوپر جو ہے وہ حکم نہیں ہے، لیکن یہ پہچاننا کہ کون سی تصویر جو ہے وہ شبیہ دے رہی ہے اور کون سی کارٹون سے ہٹ کر ہے، یہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اول تو یہ ہے کہ کارٹون یا دیگر اس طرح کی تصاویر کے اندر پڑھنے کے اندر جو ہے وہ ان کی حاجت ہی نہیں کہ بندہ ان کے اندر جو ہے وہ اپنا فضول وقت جو ہے وہ ضائع کرے۔ کارٹون دیکھنے کے اعتبار سے آپ کہیں تو کارٹون دیکھنے کے اندر جو ہے اس کے علاوہ دیگر جو ہے بہت سارے مفاسد ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو جو ہے وہ اخلاقیات، کلچر اور اسلامی دیگر چیزوں سے دور جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے، اور کارٹون وغیرہ کی تصاویر اگرچہ وہ جو ہے وہ خالی بھی ہو، جب بھی کم از کم نماز کے اندر تو جو ہے وہ ایسا لباس ہرگز جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، اور نماز کے علاوہ بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہے تو اس لباس میں حاضر ہو جس لباس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاضری کو پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ جیسے ہمارے یہاں جو آپ کو بھی پتہ یہ کلچر ہے کہ اب جناب کہیں جو ہے وہ جاب کے لیے جانا ہے تو اب جو ہے وہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ ایک عام طبقہ جو ہے وہ امامہ چادر پہن کر نہیں جائے گا، وہاں پہ وہ کٹ شٹ کے اندر جو ہے پتہ ہے اس کو کہ جناب اس کمپنی کے اگر میں مینیجر سے ملنے جا رہا ہوں تو میں پینٹ شرٹ پہن کے اور تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جاؤں گا۔ صحیح۔ تو جب وہاں ہم دنیاوی لوگوں کے سامنے اتنا ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو آخر رب تعالیٰ کی بارگاہ تو سب سے بڑھ کر ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں تو وہ لباس اختیار کریں جو اسلامی لباس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند تھا، بزرگان دین کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا اس لباس کو پہننے کا، اور اس کے اندر جو ہے بندہ ایک اچھا لگتا ہے، اس کی مکمل شخصیت ہی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ اظہار کرتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اسلامی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ایک بہتر لباس جو ہے وہ پہن کر حاضر ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور جب مسجد کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ تو زینت لے لو۔ تو زینت والا لباس نماز کے لیے لازمی سی بات ہے وہ تصاویر والا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک اسلامی لباس ہونا چاہیے جو کہ مکمل جو ہے وہ شریعت کے دائرہ کار کے اندر موجود ہو۔ ٹھیک، جتنے آداب ہوں گے اسی قدر انشاءاللہ جو ہے وہ خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا۔ کوئی بابا جی ہیں، کسی کو انہوں نے رہنمائی اس انداز میں دی کہ گوشت وغیرہ یا کوئی سالن پکا کر درخت کے نیچے رکھ دیں، تو اس حوالے سے کوئی کیا فرمائیں گے؟ یہ تو بالکل جو ہے وہ غلط نظریہ ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں پریشانیاں دور کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ صدقہ ہے، کہ صدقہ جو ہے وہ برائیوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ تو اب صدقہ یہی ہے کہ بندہ جب صدقہ کرے تو اس سے سامنے میں کسی کو فائدہ پہنچے، تو وہ فائدہ یہی ہوگا کہ اولاً سب سے پہلے آپ انسان اور اس میں بھی مسلمان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ صدقہ ایک نیک کام ہے تو مسلمان کو ہی دیا جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ درخت کے نیچے رکھا جائے، آپ اس کو غریبوں میں تقسیم کریں، جتنے غریبوں کے منہ تک پہنچے گا اتنوں کے جو ہے وہ منہ سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، تو آپ کی وہ پریشانیاں حل ہوں گی۔
تو یہ اس طرح اور اس طرح کے دیگر طریقہ کار جن کے اندر جو ہے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے اس کی شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی. ولا تسرفو، شریعت کا حکم ہے کہ اسراف مت کرو. تو یہ اسراف ہے، ضائع کرنا ہے، اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. ٹھیک. غیر محرم کے ساتھ کسی عورت کا حج کرنا یا عمرہ کرنا، اس کا حج یا عمرہ قبول ہوگا یا کیا صورت ہے؟ حج یا عمرہ ہو یا کوئی بھی سفر ہو، اگر عورت کا سفر جو ہے وہ 3 دن یا اس سے زائد کی مسافت پر ہے، 3 دن سے مراد جو ہے وہ اب کلومیٹر میں لیں تو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کی مسافت پر عورت اگر جانا چاہ رہی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم یا شوہر موجود ہو. ان کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے ہرگز حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر سفر کرے بغیر محرم کے یا بغیر باپ کے یا بغیر بھائی کے یا بغیر بیٹے کے. صحیح ہے. تو عورت جب بھی جائے، چاہے نیک کام سے جائے جیسے حج و عمرہ کے لیے جائے، اپنے والدین سے ملاقات کے لیے جائے، اپنے والدین سے ملاقات کے لیے بیرون ملک سے پاکستان آئے یا یہاں سے جائے، شوہر کے پاس جائے، کہیں بھی جائے، الغرض ہر جگہ پر یہ ضروری ہے کہ جب اس کا سفر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے تو وہ محرم کے یا شوہر اس کے ساتھ موجود ہو. یہ اسلام کا قاعدہ کلیہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ اس کا حج یا عمرہ قبول ہوگا، بلکہ یہاں پر تو وہ ہر قدم کے بدلے گناہ گار ہوگا. اور یہ قدم بھی کہاں کے؟ وہاں اس پاک سرزمین کی کہ جہاں پر جو ہے وہ حرم محترم کے اندر ایک گناہ جو ہے وہ 1 لاکھ گناہ کے برابر اور ایک نیکی جو ہے وہ 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. تو ایسی جگہ جب بندہ جا رہا ہے تو ہر قسم کے گناہ سے بچ کر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک دربار میں جا رہا ہے تو اب تو گناہ سے بچ کر جانا ہے. اصل میں لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیکی کرنے جا رہے ہیں. حج و عمرہ یقیناً ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ہر مسلمان کو جو ہے وہ حسب استطاعت کرنی چاہیے، لیکن حج فرض عمرہ تو چلے نفل ہے، حج فرض جس کا یعنی کہ اسلام کے اراکین میں سے، ارکان اسلام میں سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا رکن ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو بھی استطاعت ہو اس کی طرف، رستے کی طرف، تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. اس کے لیے بھی شریعت نے یہ کہا کہ اگر عورت جاتی ہے اور اس کا یہ رستہ درمیان کا جو ہے وہ اتنا ہے 92 کلومیٹر یہ سے زائد مسافت کا ہے، بغیر محرم جانا جائز نہیں ہے. بلکہ اگر مال کی وجہ سے اس پر حج فرض بھی ہو گیا، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج پر جا سکتی ہے، لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے، تو اب شریعت اس کو حج کی ادائیگی سے منع کر دیتی ہے کہ اگرچہ حج لازم ہو گیا ہے، ادائیگی تم نہیں کر سکتی جب تک کہ محرم یا شوہر ساتھ نہ ہو. حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر محرم یا شوہر اس کو نہ ملے تو بوقت انتقال جو ہے وہ حج بدل کی وصیت کرے، لیکن شریعت اسے بغیر محرم کے جانے کی اجازت پھر بھی نہیں دے. تو حج فرض کی یہ بات ہے جو کہ پوری زندگی میں ایک بار جو ہے وہ فرض ہوتا ہے بندے پر. تو اب عمرے پر جانا یا عمرے کے علاوہ دیگر مزارات پہ عورتیں جاتی ہیں یا بیرون ملک سے جو ہے وہ آنا جانا کرتی ہیں، تو اگرچہ جو ہے وہ ان کے محارم وہاں پر موجود ہوں کہ یہاں سے بھی محارم چڑھائیں وہاں بھی محارم موجود ہوں، اس کے باوجود درمیان کا سفر جبکہ بغیر محرم کے ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں وہ افراد بھی جو ہے وہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ توجہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ نیکی سمجھتے ہوئے محرم بن جاتے ہیں، یعنی ان کو محرم بنا دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے جو ہے وہ محرم بن جائیں، حالانکہ وہ محرم نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں چلو بیوی ہیں، بوڑھی ہیں، تو ان کا جو ہے وہ حج ہو جائے گا، مجھے ثواب مل جائے گا. تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ جو ان کا حلف نامہ یا جو بھی اگر آپ محرم کا وہ بھریں گے تو وہ تو آپ جھوٹ کی وجہ سے مزید گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑ جائیں گے. تو آپ پر جو ہے وہ یہ لازم ہے کہ ہرگز کوئی بھی کسی کے ساتھ اس طرح کوپریٹ جو ہے وہ نہ کرے کہ کوپریٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہ کریں. تو جب کوئی کہے تو باقاعدہ طور پر منع کر دیں اور اس کو اسلامی حکم بتائیں کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ سارے معاملات حل ہو جائیں. نوافل میں رکوع کتنا کرنا ہے غالباً یہ سوال؟ جی، نوافل کے اندر رکوع جو ہے وہ فرضوں کی طرح جو ہے وہ کرنا ہے. البتہ بعض نوافل ہیں
جن کے اندر رکوع جو ہے وہ طویل ہوتا ہے، جیسے صلاۃ التسبیح ہے کہ اس کے اندر ایک باقاعدہ تسبیح جو ہے وہ 10 بار اضافی پڑھی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں رکوع طویل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر جو ہے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر رکوع طویل کرنا چاہیں، تسبیحات جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیں، 3 کے بجائے 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، طاق عدد کے اندر جتنے زیادہ بڑھا دیں، تو اس میں شرعاً جو ہے وہ کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ رکوع یا سجدے کی تسبیحات کو جو ہے وہ طویل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بندہ عمرے پر گیا، کوئی ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں، عمرہ کیا تو حلق کروایا، غالباً یہی ان کا سوال ہوگا، تو اب جب دوبارہ وہ عمرہ کر رہے ہیں تو اب تو سر پہ بال ہی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ عمرہ اگر دوبارہ کر رہے ہیں، دو چیزیں ہیں، عمرہ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ میقات سے جا کے احرام باندھ کے آ رہے ہیں باقاعدہ اور پھر عمرہ کر رہے ہیں، صحیح، تو یہ عمرہ کہلاتا ہے جس میں میقات سے احرام باندھا جاتا ہے، اور عمر مکے والے مسجد عائشہ سے جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ باندھ کر آگے کر رہے ہیں، تو اب جب یہ عمرہ کر رہے ہیں اس طریقے سے، تو اگرچہ دن میں 10 بار بھی کریں گے، اگرچہ سر پر بال نہیں ہے، استرا پھروانا پھر بھی ان کے اوپر لازم ہوگا احرام سے باہر نکلنے کے لیے، چاہے 10 بار کریں، دن میں 1 بار کریں۔ اور دوسرا یہ کہ لوگ عمرہ طواف کو بھی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، تو اگر وہ صرف طواف کر رہے ہیں تو نفلی طواف ہے، تو نفلی طواف کے اندر جو ہے وہ حلق کروانا کوئی لازم نہیں ہے۔ نفلی طواف آپ بغیر جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے میں بھی کرنا ضروری نہیں ہے، نارمل اپنے لباس کے اندر بھی آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں، وضو شرط ہوگا، اور بالکل وضو بھی ہوگا، اور نفلی طواف کی کثرت کرنی چاہیے کہ نفلی طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کہ وہیں ممکن ہے۔ صحیح، نماز، دیگر نوافل جو ہے وہ آپ پاکستان میں آ کر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن طواف وہیں کر سکتے ہیں، تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ وہاں نفلی طواف کی جو ہے وہ کثرت کی جائے، اور وہ عبادت جو وہیں ہو سکتی ہے اس سے زیادہ لطف اندوز ہو۔ ٹھیک جی، مزید کالز دیجیے گا۔ سر ہمارا نام کلیم اللہ ہے، ہم توفیق شریف سے بات کر رہے ہیں۔ جو ہمارا مسئلہ یہ ہے سر، ہماری ماں اور ہماری ماں کی دوسری جو بہن ہے نا، اس نے میری ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، اس کے جو بچے ہیں دوسرے آپس میں رشتہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریاض احمد طاری ہے، میں ٹالی ڈی دیپال پور اکواڑا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے بھی جو وضو کیا جائے نماز کا، اس سے جنازہ تو ہو جاتا ہے، جنازے کے وضو سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس کا جواب دے دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شمون رضا طاری، قادر پراواں، مدینہ الاولیاء، ملتان۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے، جو لوگ فوت ہو جائیں مسلمان، ان پر نمازیں باقی ہوں، ان کے متعلق سنا ہے کہ فدیہ ادا کیا جاتا ہے ان کی نمازوں کا، اس حوالے سے ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں۔ انشاءاللہ سے وجہ عرض کرتے ہیں۔ رضاعت کے حوالے سے تھا، ماں و بہن کا کچھ تعلق جی، پتہ۔ ان کی جو ہے وہ خالہ نے جو ہے وہ انہی کی والدہ کا جو ہے وہ دودھ پیا ہے، یعنی بہن نے جو ہے وہ، چھوٹی بہن نے بڑی بہن کا جو ہے وہ دودھ پیا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ان کی خالہ ہیں وہ گویا کہ ان کی رضائی بہن ہو گئی۔ صحیح ہے۔ تو یعنی ایک تو ان کا آپس میں رشتہ خالہ بھانجا والا بھی تھا، اور اب یہ رشتہ جو ہے وہ رضائی بہن بھائی کا بھی ہو گیا۔ صحیح ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر اب جو رضائی بہن کی بیٹیاں ہیں وہ رضائی جو ہے وہ بھانجیاں ہو گئیں۔ صحیح۔ تو اب رضائی بھانجیوں کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کے رضائی ماموں لگیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وضو کیا نماز جنازہ اس سے ہو جاتی ہے، خالی نماز جنازہ کے لیے وضو کیا تو اب کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ بالکل، نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کیا تو اس سے بھی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی، کہ جو طہارت حاصل کرنی ہے حدث کو دور کرنے کے لیے، ایک ناپاکی جو حکمی طور پہ ناپاکی جو ہے وہ ایک حاصل ہوئی ہے، وہ جب زائل ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے لیے بھی نہ کیا ہو، ویسے ہی جو ہے وہ بارش میں چل رہے تھے اور جو ہے وہ پانی سے بھیگ گئے اور اعضائے وضو دھل گئے، تو بھلے کوئی بھی نیت نہیں تھی، جب بھی وضو ہو جائے گا۔ صحیح۔ فوت جو نمازیں ہو جاتی ہیں، فدیہ، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، کیا فدیہ جو ہے وہ ادا کرنے سے متعلق کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے تو اس کے لواحقین کو اولاً تو سب سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کی نماز روزوں کا فدیہ ادا کریں، حسب استطاعت،
حسب جو ہے وہ طاقت جتنا مال موجود ہے اپنے مال سے، مال وراثت سے نہ کریں. مال وراثت سے اسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ سارے ورثاء بالغ ہوں اور سب رضامندی کے ساتھ اجازت دیں فدیے کی، ورنہ اپنے مال سے کریں. اور اس میں یہ ہے کہ فدیہ ایک نماز کا ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، اور دن کی 6 نمازیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، 5 نمازیں فرض اور 1 وتر واجب. تو یہ نمازیں کاؤنٹ کی جائیں گی. کس طرح کاؤنٹ کی جائیں گی؟ یہ اس طرح کاؤنٹ کی جائیں گی کہ ایک شخص کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اتنے عرصے کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، آخری جو ہے وہ، جیسے بہت سارے ماشاءاللہ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پوری عمر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آخری عمر میں آ کے بیچارے پیرالائز ہو جاتے ہیں، دیگر معاملات نہیں پڑھ پاتے. تو اب پتہ ہے کہ جو ہے وہ والد صاحب نے آخری 2 سال نماز نہیں پڑھی، تو 2 سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں. اور ایک یہ ہے کہ بعض افراد جو کہ اکثر نمازیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے، تو اب اگر ان کے بالغ ہونے کا معلوم ہے کہ وہ بالغ کب ہوئے ہیں یا کب ہوئی ہیں، تو اس بلوغت کی نابالغی کی عمر نکال کے بقیہ عمر کا جو ہے وہ لگایا جائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک دن کی 6 نمازوں کے اعتبار سے اس کو کیلکولیٹ کر کے مکمل فگر جو ہے وہ نکال لیا جائے کہ کتنی نمازیں بنتی ہیں اور نمازوں کا کتنا جو ہے وہ فدیہ بنتا ہے. اب چونکہ زیادہ ہوگا تو یہ کافی جو ہے وہ اماؤنٹ بن جائے گا. تو اب اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک آسان جو ہے وہ حل پیش کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کی جو ہے وہ استطاعت ہے کہ وہ 50,000 کا جو ہے وہ فدیہ اپنے والد صاحب کا کرواتا ہے، اور ان کی عمر جو ہے وہ 50 سال کی نمازوں کا فدیہ کروانا ہے، تو اب اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ مکمل حساب لگا لیں. اب اس میں یہ کریں کہ شرعی فقیر کو جو ہے وہ دے دیں رقم، کہ یہ میں نے آپ کو اپنے والد کے جو ہے وہ فدیے میں یہ رقم میں نے آپ کی ملک کی، وہ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے، قبضہ کر لے، پھر اس کے بعد وہ ان کو واپس کر دے کہ یہ رقم میں نے آپ کو تحفتاً واپس دی. پھر یہ دوبارہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کے فدیے میں جو ہے وہ آپ کو یہ رقم آپ کی ملکیت کی. تو اسی طرح کرتے رہیں حتیٰ کہ اتنی بار یہ شرعی فقیر کو دیا جائے کہ وہ جب سارا ٹوٹل کیا جائے تو یہ جو فگر آیا تھا جو نمازوں کے مقابلے میں تھا وہ پورا ہو جائے، اور آخر میں پھر وہ رقم اسی غریب شخص کو جو ہے وہ شرعی فقیر کو دے دی جائے، یا وہ اپنی مرضی سے دینا چاہے تو وہ جو ہے وہ مسجد میں دے دے، مدرسے میں دے دے، کسی نیک کام میں مالک کو لے دے. عمومی طور پہ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو نیک کام میں ہی خرچ کریں، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ واپس اپنے لیے لینا جو ہے وہ ایک مناسب عمل جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس کو دے دیں اور اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے وہ خود رکھ لے یا جو ہے کسی نیک کام میں دے دے تاکہ وہ مرحوم کے لیے مزید صدقہ جاریہ بھی ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، الحمدللہ کثیر علم دین ہمیں حاصل ہوا. کوشش کریں سلسلہ دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.